فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو تمہیں میں بہت زیادہ دوں گا، لازیدنکم، اور دوں گا، اگر لکھ پتی ہو تو کروڑ پتی بنا دوں گا، کروڑ پتی ہو تو ارب پتی بنا دوں گا، اگر شکریہ ادا کرو گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے میرا انکار کیا، ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو اے میرے بندو میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ میں نے تمہیں نعمتیں دی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے آپ کو بدل نہیں لیتا تب تک اللہ رب العالمین اس کو بدلتا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان نہیں ہیں، رمضان ہی مسلمان ہے، رمضان آتا ہے مسلمان بن جاتے ہیں، اور رمضان کے بعد لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے اعمال برے ہیں، اس وجہ سے ہمارے پر حکمراں غلط طریقے سے اور جابر و ظالم حکمراں ہمارے پر مسلط ہو چکے ہیں۔ ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت نے ہمیں اس سکون چاہیے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ دل کو سکون اللہ کی کتاب سے، ذکر سے، تلاوت سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ایسا نہیں ہے، شراب پیتا ہوں تو سکون ملتا ہے، گانا سنتا ہوں، موبائل چلاتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں تب سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کہہ رہا ہے نہیں، دلوں کو سکون دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ کا ذکر۔ الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین قال اجعل لی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ معزز مصلیان کرام، 13ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس پارے کے اندر سورہ یوسف بھی موجود ہے۔ سورہ یوسف کا کچھ حصہ 12ویں پارے میں اور کچھ حصہ 13ویں پارے کے اندر آیا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی سے نوازا تھا۔ اتنے ہینڈسم تھے، آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دیا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ کیا تھا؟ ارے بولا کریے بھائی۔ یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام کے والد صاحب کا نام اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے والد صاحب کا نام ابراہیم علیہ السلام۔ اب دیکھ رہے ہیں، بیٹا نبی، ان کا باپ بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی۔ کتنی بزرگ شخصیت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، جن کا باپ، دادا، پردادا ہر کوئی نبی ہی نبی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کے اندر سب سے خوبصورت قصہ بیان کیا گیا ہے۔ کسی بھی نبی کا آپ دیکھیں گے تو ایک صورت میں مکمل اس نبی کا قصہ، واقعہ نہیں بیان ملتا ہے آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ قرآن کریم کے اندر ذکر آیا ہوا ہے، لیکن پہلے پارہ میں ہے، پھر آپ چلے جائیے تو 9ویں پارے میں ملے گا، پھر آپ اور آگے بڑھیے تو 12ویں پارے میں ملے گا، پھر 15ویں پارے میں ملے گا، پھر اور دوسرے پارے میں، مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے ہر جگہ۔ اور دیگر نبیوں کا یہی معاملہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف کے اندر بچپن سے لے کر کے جوانی تک، بڑھاپے تک، سب پورا واقعہ اور پوری زندگی کا ہر چیز اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ احسن القصص اس کو کہا ہے۔ خواب سے شروع ہوتا ہے، خواب کے تعبیر پہ یہ ختم ہوتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں یہی دیکھا تھا، رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے ہیں، بچے سے، اپنے ابو سے کہہ رہے ہیں، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابو جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے کو دیکھا ہے اور سورج اور چاند کو دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں؟ رأیتہم لی ساجدین، یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے باپ سے جب یہ بات کہی تو یہ تو نبی تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ ان کو کوئی عزت ملنے والی ہے، شرف ملنے والا، مقام ملنے والا ہے۔ آئے میرے بیٹے، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بیٹے، یہ جو تم نے ہم کو کہا ہے نا، جو تم نے خواب بتایا ہے، یہ خواب اپنے کسی بھی بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ جب تم بھائی کو بتاؤ گے تو حسد کرنے لگیں گے، فَيَكِيدُوا لَكَ قَيْدًا، طرح طرح کی چال چلنے لگیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان تو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ خواب کو راز میں رکھنا، کسی کو بتانا مت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے بہت محبت کرتے تھے۔ محبت کیوں کرتے تھے؟ ایک تو یہ چھوٹے تھے، اور دوسرے یہ کہ بہت خوبصورت تھے۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ تو حضرت یعقوب، کوئی بھی آپ کا اگر 5-6 بچہ ہو، بیٹا ہو، اور جو چھوٹا سا بچہ ہے، ہر باپ چھوٹے بچے سے زیادہ محبت کرتے، فطری چیز ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے اس بچے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اور دیگر جو بیٹے تھے دوسری ماں سے جو تھی، ان لوگوں کو بہت آپس میں غصہ آتا تھا، خالی یوسف یوسف یوسف، ہم لوگوں سے کوئی اسی کو ختم کر دیتے ہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری، جب اس کو مار ہی دیں گے، ہم لوگ ختم کر دیں گے، تو ہمارے باپ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ باپ کی محبت پانے کے لیے یوسف کو قتل کرنے کا ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ یہ رہیں گے جب تک، تب تک تو ہمارے باپ ہم سے محبت کریں گے نہیں، اور جب یہ نہیں رہیں گے تو باپ کن سے محبت کریں؟ ہم ہی لوگوں سے کریں گے۔ اس وجہ سے یوسف کو ختم کر دو۔ آپس میں ان لوگوں نے اس بات کو طے کیا، اقتلوا یوسف واطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ قتل اتنا کر دیں گے، مار دیں گے، اس کے بعد اللہ سے توبہ وبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے، اس کے بعد ہمارے باپ کی بھی توجہ ہمارے اوپر ہو جائے گی، اور ہم بھی اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں گے، ہم بھی بس نیک والا کام کریں گے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، انہی میں سے ایک آدمی نے، ایک بھائی نے کہا، قتل مت کرو بھائی۔ کوئی ہوتا نا بھائی میں تھوڑا سا درد ہو جاتا ہے، سب کی سوچ ایک جیسے نہیں ہوتی ہے، یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو ایک بھائی بول بیٹا قتل مت کرو، پھینک دو، کہیں پہ جنگل میں چھوڑ دو، کہیں پہ کنویں میں ڈال دو، کچھ کر دو، قتل مت کرو، پھر جو ہوگا ہوگا دیکھا جائے گا۔ لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، کا کنویں میں ڈال دو، جنگل انگل میں کنویں میں ڈال دیں گے، کون دیکھنے والا، مر اڑ جائے گا۔ تو اس وقت بھائیوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو یہی کام کرتے ہیں۔ اپنے ابا کے پاس گئے یہ لوگ اور کہا کہ ہم لوگ تو بھیڑیا چرانے کے لیے جاتے ہی، ایسا کریے یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیے، ہمارا بھائی ہے، گھر میں رہ کر کے بور ہو گیا، جانے دیجیے ہمارے ساتھ، کھیلے گا، کودے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، تھوڑا سا باہر کی ہوا لگے گا تو اور اچھا رہے گا، جانے دیجیے ہمارے ساتھ۔ ارسل معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون، اے میرے ابو جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، یہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے، دوڑیں گے، وانا له لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، بھیج دیجیے، ٹینشن مت لیجیے، ہم خوب اس کی حفاظت کریں گے۔
باپ نے ادھر ادھر کی باتیں کہی، لیکن اب بیٹا نے اتنا اصرار کیا کہ یوسف کو بھیج دے جاؤ۔ جب لے کر کے گئے، ان لوگوں کے پلاننگ ہی یہی تھی کہ اس کو کنویں میں ڈال دینا ہے، تو ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، کنویں میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد یہ لوگ رات میں واپس آئے۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون، رات میں واپس آئے۔ کیوں رات میں آئے؟ دن میں آئیں گے کچھ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے تو چہرہ ہی بتا دے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ رات میں آئے تاکہ ابو کی نظر ہمارے چہرے پر نہیں پڑے گی، ہم روتے رہیں گے اور رونے کا بہانہ بھی کریں گے، ابو کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یوسف علیہ السلام کو ڈالنے کے بعد آئے، روتے ہوئے آئے، اور اپنے باپ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کھیل کود میں ڈوب گئے تھے، بھیڑیا آیا اور اس کو چڑ پھاڑ کر کے کھا گیا۔ اور دیکھیے کرتا لے کر کے آیا ہوا، اور کرتا جب لے کر کے آیا ہوا تو اس کرتے میں بھیڑیے کا خون لگا دیا تھا۔ لیکن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، یا پھر گنہگار، قتل کرنے والا، خاص کر کے قاتل کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ کر کے جاتا، پکڑا ہی جاتا ہے۔ کرتا تو لایا تھا، بھیڑ کے خون سے تو لت پت کر کے لایا تھا، لیکن کرتا کلیئر تھا، کہیں سے پھٹا اٹا نہیں تھا۔ باپ نے سمجھ لیا جب کرتا پھٹا ہی نہیں ہے، بھیڑیا کتنا ایماندار ہوگا کہ آرام سے کھولا ہوگا کرتا، تب بچے کو اٹھایا ہوگا، جان گیا یہ لوگ نوٹنکی کر رہا ہے، یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کیا ہے۔ لیکن یہ بھی تو بیٹے تھے، کیا کرتے؟ رات کے سمے ڈھونڈا، کوشش کیا، لیکن نہیں پائے یوسف، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ایک حکمت ہے، اللہ رب العالمین کی ایک تدبیر ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی حکمت کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ ایک قافلہ کا گزر ہو رہا تھا، اور قافلے والے نے جب ڈول اس کنویں کے اندر ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑا اور اس سے نکل گئے، اور ان قافلے والوں نے مصر میں جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اور عزیز مصر، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے اس کو خرید لیا، گھر لے کر کے گئے، اور اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض۔ جب بادشاہ نے خریدا، بیوی سے کہنے لگے، اے میری بیوی، اس کو عزت و احترام سے رکھو، اس سے ہمیں فائدہ ملنے والا، اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا، یا ایسا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو سوچا اس کو ہم رکھ لیتے، اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم سکھایا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تو اللہ رب العالمین ان کو حکمت اور علم سے نوازا۔ اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش شروع، جوان ہو گئے، نبوت، علم اور حکمت مل گئی۔ اب جس گھر میں رہتے تھے حضرت یوسف، بادشاہ کے گھر میں اس کی بیوی کی نظر یوسف پہ جب پڑی، جوانی کے عالم میں دیکھا، اتنا خوبصورت، اس کی زندگی میں کبھی اب عادی خوبصورتی جس کو ملی ہو، اب سوچ سکتے ہیں۔ اور ایک عورت، اتنا ہینڈسم نوجوان لڑکا، اس کے پیچھے دیوانی ہو گئی، اور حضرت یوسف کو اپنے طرف بہلانے لگی، پھسلانے لگی، اپنے پاس بلانے لگی، دعوت زنا دینے لگی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، اور اتنا ہی نہیں کیا، دروازے کو بند کر دیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ 7 دروازے کو بند کیا، اپنے پرائیویٹ روم میں بلایا یوسف کو، اور اس روم سے نکلنے کے لیے 7 دروازے ہوا کرتے تھے، 7 دروازوں کو اس نے لاک کر دیا کہ اب یہ یوسف تو نکل نہیں سکتا ہے، اب اس کے ساتھ ہم انجوائے اور مستی کریں گے۔ اور یوسف کو ایسے موقع پہ دعوت زنا دی جا رہی ہے، یوسف آؤ ہمارے ساتھ، ہم تو تمہارے مالکین ہیں،
ہماری حکم تو تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب سنو، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بند کمرہ ہے، 7 دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، نوجوانوں، زلیخا دعوت زنا دے رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام بچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قال معاذ اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اپنے مالک کے ساتھ غداری امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ جو اس مالک نے مجھے اتنا اچھا مقام دیا ہے، کھلایا پلایا، میری تربیت کی، مجھے پالا پوسا، اسی کی بیوی کے ساتھ میں غلط کام کروں، یہ کیسے ہو سکتا؟ قال معاذ اللہ کی پناہ، میں امانت میں خیانت اور یہ غلط کام زنا کاری بالکل نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے کرنول کے لوگوں، نوجوانوں، تمہارے ارد گرد میں بہت سی زلیخا تمہیں ملیں گی، دعوت زنا دیں گی، تمہیں اگل بغل میں بلایا کریں گی۔ اور نوجوانوں، اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کی طرح بنانے کی کوشش کرو اور ان اگل بغل والی زلیخا سے کہہ دو، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم تمہارے چنگل میں نہیں آ سکتے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت یوسف جب اتنے بند کمرے سے بچ سکتے ہیں تو آپ تو آزاد ہیں، اور جب بچنا چاہے تو اللہ اس کو بچا بھی لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، یہ کہنا تھا حضرت یوسف دوڑے، اور جیسے دوڑے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آپ کوشش ہی نہیں کریے گا بچنے کا تو اللہ کیسے بچائے گا؟ آپ کو بچنے کے لیے کوشش کرنا پڑے گا۔ اور جیسے دروازے پر پہنچے، وہاں دیکھیں ان کا شوہر حاضر ہے، موجود ہے۔ ارے معاملہ دیکھا، یہ دونوں یہاں سے پرائیویٹ روم سے نکل رہے ہیں۔ بیوی، عورت کی مکر و فریب، اس نے اپنے شوہر سے روتے دھوتے کہنے لے، دیکھیے نا، آپ کی بیوی کے اوپر غلط قدم اٹھا رہا تھا، اس نے میرے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ایسا کریے، اس کو بری سے بری سزا دیجیے، اس کو جیل کے اندر ڈال دیجیے۔ قال راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلیہ، وہیں پہ کوئی ایسا تھا جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یوسف کا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف تو عورت گنہگار ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے، گھر کی بات ہے، راز کی بات ہے، باہر نکلے گی تو بادشاہ کی عزت میں آنچ آ جائے گی، اس وجہ سے بات کو وہیں پہ چھپا دیا گیا۔ لیکن بات تھوڑی چھپتی ہے، آگ کی طرح بات پھیلنے لگی۔ ارے بادشاہ کی بیوی اپنے نوکر پر فدا ہے، اس سے عشق لڑا رہی ہے، اور اسے نوکر سے ان کا تعلق بن چکا ہے، اور عورتوں میں یہ سب بات پھیل جائے تو یہی سب چرچے ہوتے رہتے ہیں۔ اب خوب چرچا ہونے لگا، بہت زیادہ جب چرچا ہونے لگا تو عزیز مصر کے بادشاہ کی بیوی نے تمام عورتوں کو دعوت دیا کہ جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو میرے بارے میں کہ کیسے ایک نوکر سے پھنس گیا، ایک نوکر کے چکر میں آ گئی، ہاں بادشاہ کی بیوی نوکر کے چکر میں کیسے آ سکتی ہے؟ سب کو دعوت دیا، کھلا، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک سیب دے دیا اور چھری دے دیا، اور یوسف علیہ السلام کو بہترین لباس پہنا کر کے بولا ان عورتوں کے بیچ سے تمہیں گزر جانا ہے بس۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو قرآن نے اس کو نوٹ کیا ہے، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان اپنے ہاتھ کو چھری سے کاٹ لیا۔ اس نے حکم دیا کہ اپنے اپنے سیب کاٹو، جیسے یوسف نکلے بولا سیب کاٹیے، تو سیب نہیں کاٹ رہے ہیں، ہاتھ کاٹ رہے ہیں، انگلی کاٹنے لگی، ہاتھ کاٹنے لگی۔
اور زبان سے کہنے لگی وہ تمام کی تمام عورتیں قل حاش للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے، فرشتہ۔ اتنا خوبصورت تو ہم نے زندگی میں کائنات میں کہیں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تمام عورتوں نے کہا کہ اے بادشاہ کی بیوی تم غلط نہیں ہو، ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے۔ اب ایک زلیخا نہیں، مصر کے تمام عورتیں یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی، یہ عورت آ رہی ہے، یہ عورت آ کر کے اس کو غلط کام کرنے پہ دعوت دے رہی، وہ عورت آ رہی، یہ عورت آ رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگتے ہیں، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے، قید خانہ زیادہ پسند ہے، جس چیز کی دعوت یہ لوگ دے رہے ہیں، یہ عورتیں جس چیز کے لیے مجھے بلا رہے ہیں، اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں جیل کے اندر چلا جاؤں اور اپنی عزت بچا لوں، اپنی ایمان کو میں بچا لوں۔ اے اللہ مجھے بچا لیجیے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اے اللہ اگر تو نے مجھے نہیں بچایا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ جب معاملہ بہت بڑھ گیا تو بادشاہ نے بھی دیکھا کہ اس کو جیل ہی بھیج دینا زیادہ بہتر ہے، جیل میں ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اب دیکھیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار اور ساری چیز کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ جیل، قید خانہ جا رہے ہیں کہ میں عورتوں کی فریب اور عورتوں کی چال اور عورتوں کی چنگل سے میں اپنے آپ کو بچا لوں۔ قید خانے میں رہوں گا، سڑوں گا، گلوں گا، وہیں رہوں گا، لیکن اس چکر میں نہ پڑوں۔ آج دیکھیے ہم اور آپ یہ کام کرتے ہیں، ہم تو اس چیز میں اور زیادہ ڈوبنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان جگہوں میں اور زیادہ جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ زناکاریاں ہو رہی ہے، جہاں پہ غلط کام ہو رہے ہیں، جہاں پہ بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، وہاں پہ نوجوانوں کو دیکھیے اس کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ آرکیسٹرا وغیرہ میں دیکھیے آپ، پوری رات بھر آدمی کھڑا بیٹھے دیکھ رہا اور دیکھ رہا ہے، عورتوں کے ناچ، اس کی لچک، اس کی ساری حرکتوں کو دیکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے پوری رات یہاں بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں خود جا کر کے کود جاتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کی حالت ہے میرے بھائیوں، آج کے نوجوانوں کی یہ حالت ہے کہ بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایسی جگہوں میں جا کر کے اپنے آپ کو اس میں شامل کرنا اپنے آپ کو فخر سمجھتے کہ ہم آرکیسٹرا دیکھ کے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچنے والی بات ہے، حضرت یوسف جب جیل کے اندر گئے، قید خانے کے اندر گئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تو ان کے ساتھ 2 نوجوان اور داخل ہوئے، 2 لوگ اور اس بیرک میں، اس جیل میں 2 اور ساتھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور یہ تینوں وہاں پہ رہتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں نوجوانوں نے یہ کہا کہ قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات چیت سے سمجھ گئے یہ تھوڑے علم والے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور کو نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من راسی، میں روٹی کا ٹکڑا، روٹی لے کر کے میں جا رہا ہوں اور اس روٹی کو پرندے نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کی تعبیر آپ بتا دیجیے، ہمیں آپ بہت نیک لگ رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتائی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے نصیحت کی، دعوت توحید دی ان کو بتایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں ابراہیم کو فالو کرتا ہوں، یعقوب اور اسحاق کو میں فالو کر رہا ہوں، اس کی دین کی میں اتباع کر رہا ہوں۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو میں شریک نہیں کرتا۔ اللہ کا میرے اوپر بڑا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، دعوت دینے لگے، یہ بتاؤ کہ ایک رب
اچھا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے رب ہوں وہ اچھے ہو سکتے ہیں. ایک اللہ ہے اچھا ہے کہ بہت سارے اللہ ہوں وہ اچھا ہے. ایک گاڈ اچھا کہ بہت سے گاڈ ہوں وہ اچھا ہے. سمجھا رہے ہیں ما تعبدون من بعدی الا من دونہ الا اسماء سمیتم وانتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. جس کی عبادت یہ لوگ کر رہے ہو، جس کو نام دیے ہوئے، اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید دی. اس کے بعد خواب کی تعبیر بتایا تم میں سے ایک کو پھانسی دے دی جائے گی، سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، اور ایک کو بادشاہ کا ساقی بنا دیا جائے گا، بادشاہ کے پاس رہے گا اور بادشاہ کو شراب پلانے والا کام کرے گا، ساقی والا کام کرے گا، پلانے والا کام کرے گا. تو یہی ہوا. کچھ دنوں کے بعد ایک کو لے کر کے بادشاہ کے پاس چلے گئے، اس کو ساقی بنا دیا. ان میں سے ایک آدمی کو پھانسی دے دیا. جو جانے والے تھے بادشاہ کے بعد، حضرت یوسف نے اس سے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو کہنا کہ بے گناہ آدمی قید ہے، اس کو رہا کر دیا جائے. لیکن یہ جا کر کے بھول گیا. اب کچھ دنوں کے بعد وہاں کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھتا ہے؟ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. خواب میں یہ دیکھا بادشاہ نے. بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائیں کو، 7 دبلی پتلی گائیں نگل رہی ہے. 7 موٹی موٹی گائیں ہیں، اس کو کھا رہی ہے کون؟ جو 7 پتلی دبلی گائیں ہیں وہ کھا رہی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، 7 سبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں. اب اس کی تعبیر مجھے چاہیے. روز خواب دیکھ رہا ہوں، بتاؤ. وہاں کے جو تعبیر بتانے والے ہیں یہ سب خوابوں میں کچھ نہیں ہے، سب بیکار کی بہکی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہے. لیکن جب اس نے جو یہاں پہ ساقی تھا، پلانے والا تھا، اس نے سنا تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ایک آدمی ایسا ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا، مجھے جانے دیجیے اس کے پاس. گئے اور یوسف علیہ السلام سے جب یہ بات پوچھی کہ ایسی سی بات ہمارے بادشاہ نے ایسا سا خواب دیکھا، اس کی تعبیر چاہیے. حضرت یوسف نے فوراً تعبیر بتا دی اور بتایا کہ 7 جو گائیں ہیں پتلی دبلی اور جو 7 موٹی گائیں ہیں جس کو کھا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال جو ہوں گے یہ بہت پیداوار کریں گے، خوشحالی کا زمانہ ہوگا. 7 سال سبز بالیاں جو ہے نا، 7 سبز بالیاں خوشحالی کا زمانہ ہوگا. اور 7 جو خشک بالیاں جو دیکھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال کے بعد قحط پڑ جائے گا اور 7 سال تک قحط رہے گا. اور اس وجہ سے 7 سال تک خوب زیادہ پیداوار کرو، اور 7 سال کے لیے اسی 7 سال کے اندر اس کا انتظام بھی کرنا ہے. اور کیسے انتظام کرنا ہے؟ اس کی بالیوں کے ساتھ اس کی حفاظت کرنی ہے. حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اناج کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے. آ کر کے بادشاہ کو بتایا. بادشاہ خوش ہوئے، ارے بلاؤ یار، اتنا بڑا آدمی، اتنا جانکار آدمی قید میں کیسے رہے گا؟ وہ ہم کو ضرورت ہے، اس کو یہاں بلا کر کے لاؤ. گئے، کہا یوسف علیہ السلام چلیے آپ کو بلا رہے ہیں. کہا میں نہیں جا سکتا ہوں، میرے اوپر جو تہمت لگی اس کو جب تک کلیئر نہیں کیا جائے گا میں جاؤں گا نہیں. عورتوں کو بلایا گیا، بادشاہ کی بیوی کو بلایا گیا، پوچھا گیا تو بادشاہ کی بیوی نے اس وقت جواب دیا، قالت امرأۃ العزیز الآن حسس الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین. یوسف سچے ہیں اور میں نے ہی غلط کا ارادہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام سچے ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل جاتے ہیں اور بادشاہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے جب بات چیت کی تو کہا، وقال الملك اتوني به استخلص نفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. بات کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص بنا لیا. حضرت یوسف نے بادشاہ سے کہا، قال اجعل لي على خزائن الارض، اے بادشاہ مجھے خزانے کا مالک بنا دیجئے، خزانے کا مالک مجھے بنا دیجئے. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا اور جانکار ہوں. پتہ یہ چلا اگر کوئی بہت زیادہ جانکار ہو، جس کو معلوم کسی چیز کے بارے میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو وہ کہہ کر کے وہ ذمہ داری لے سکتا ہے.
لے سکتا ہے کہ میں اس معاملے میں بہت آگے ہوں، یہ نہیں کرے گا، یہ کرے گا تو خراب ہو جائے گا، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، تو وہ آدمی اس کام کو کیا جا سکتا ہے، وہ آگے بڑھ کر کے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ارے مسجد عزت کا ہمیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خزائن الارض بنا دیے گئے، فوڈ منسٹر بنا دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوب محنت کی اور 7 سال تک کاشتکاری کو کیا اور لوگوں سے خوب کروایا۔ 7 سالوں کے بعد قحط آ گیا اور دھیرے دھیرے ہر جگہ اناج ختم ہونے لگے، دور دور سے لوگ آنے لگے، مصر پہنچنے لگے، ہمیں اناج دے دو، پیسہ دیتے تھے، اناج لے کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ کنعان تک بھی یہ قحط سالی پڑ گئی تھی۔ اب کنعان کے لوگ کہاں جائیں؟ سننے میں آیا کہ مصر میں وہاں کے بادشاہ اناج دے رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں۔ اب یہ لوگ گئے اور جب وہاں پہنچتے ہیں، مصر پہنچتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن جب پہچانے لیکن کچھ بولے نہیں، کچھ نہیں بولے، صرف اتنا پوچھے کہ تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ بولے ہم لوگ 11 ہیں، 10 ہیں، اور ہمارے 2 اور بھائی ہیں دوسری ماں سے، ایک تو جنگل میں کھو گیا اور ایک ہے اپنے ابا کا بہت لاڈلا، اس کو کہیں جانے انہیں دیتے نہیں ہیں، تو ان لوگوں نے حصہ مانگا، حضرت یوسف نے حصہ دے دیا بنیامین کا، ان کے باپ کا بھی حصہ دے دیا، لیکن کہا اب اگلی مرتبہ آؤ گے تو بوڑھے باپ ہیں تو ان کو تو نہیں لا سکتے ہو، لیکن بھائی کو لانا پڑے گا تبھی حصہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ اور اس جو اناج دیے تھے اس میں جو ان لوگوں نے خزانہ دیا تھا، پیسہ دیا تھا، اس کو بھی اس کے اندر چھپا دیا، قیمت کو بھی اس کے اندر ڈال دیا۔ جب گھر پہنچے، کنعان پہنچے، تو جب بوری کو کھولا گیا تو دکھا رہے جو ہم نے دیا تھا وہ بھی مل گیا، اناج بھی مل گیا، بہت اچھے آدمی ہیں۔ اناج ختم ہو گیا، اب پھر جانے لگے تو باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جان اس مرتبہ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ اے میرے ابو جان اس مرتبہ بنیامین کو آپ بھیج دیجئے، نہیں بھیجیں گے تو ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے بھائی کو لے کے آؤ گے نا تو دیں گے نہیں، لانا ہی پڑے گا تبھی ملے گا اناج ورنہ نہیں مل سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھیج دیا، اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں بھیج دیا، ان لوگوں سے وعدہ لیا، اور یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین کو یہ بھائی لوگ لے کر کے جاتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے پاس جیسی داخل ہوتے ہیں تو یوسف علیہ السلام بنیامین کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں انی انا اخو، حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگتے ہیں آئے میرے بھائی، انا یوسف، میں تمہارا یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں۔ یوسف علیہ السلام بنیامین سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ساری کہانی بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اب سوچنے لگتے ہیں اس بھائی کو اپنے پاس کیسے رکھوں، کیا طریقہ اپنایا جائے، کیونکہ ہم ایسے رکھ نہیں سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے اناج میں پیالہ رکھ دیا، جو جس سے پانی پیا کرتے تھے، جس سے اناج ناپا کرتے تھے، اس کو سونے کا وہ پیالہ تو اس کے بوری میں ڈال دیا۔ اب جب یہ لوگ نکلنے لگے تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، رہے بادشاہ کا پیالہ غائب ہو گیا ہے، کسی نے چوری کر لیا، رکیے۔ یہ لوگ رکے تو پوچھا کہ اگر تم میں سے کسی نے چوری کیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ انہی لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ اگر کسی کو کوئی چوری میں پکڑا جائے تو اس کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ سب کی بوری کو پہلے چیک ان کیا گیا، لاسٹ میں بنیامین کی بوری کو کھولا تو اسی میں نکل گیا۔ اب کہا اس کو تو رکھ لیں گے، بھائی لوگ رونے لگا، نہیں اس کو مت رکھیے، ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، کیونکہ میرا باپ نہیں برداشت کر پائے گا جدائی کو، نہیں کر پائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا چوری کرے کوئی اور سزا پائے کوئی، یہ تو بہت بڑا ظلم والی بات ہے، اسی کو رکھیں گے۔ ان میں سے کہا ٹھیک ہے، ہم ان میں سے ایک بھائی بھی رک گیا کہ ہم نہیں جائیں گے، دیگر بھائیوں کو بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی لوگ پہنچے یعقوب علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی، بادشاہ نے وہاں پکڑ کر کے رکھ لیا ہے، ایسا ویسا۔ اب جب اناج ختم ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نے، یعقوب علیہ السلام نے ان کے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ ڈھونڈو، تلاش کرو، وہاں جاؤ میرے بچوں کو لے کر کے آؤ۔ جب یہاں پہنچتے ہیں اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے سوال کر بیٹھا اور یہ پوچھا تم یہ بتاؤ تمہارا جو بھائی تھا یوسف
اس کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا؟ ان لوگوں نے تعجب، ان کو کیا معلوم؟ تو آنت یوسف، تم ہی یوسف ہو کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، میں ہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام اور عزت اور شرف سے نوازا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کہنے لگے، آئے یوسف ہم غلطی میں تھے، ہم نے گناہ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی ملامت نہیں، ہم آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص اپنے باپ کے لیے بھیج دیا کہ میرے ابو کو یہ والا جا کر کے دے دوں۔ نکلے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو ملنے لگی، بیٹے کی کرتی کی خوشبو، بیٹے کی خوشبو ملنے لگی۔ کہنے لگے اے لوگو، اگر تم یہ نہ کہو کہ یعقوب بوڑھا پاگل ہو گیا ہے تو میں تم سے یہ کہتا ہوں یوسف علیہ السلام کی مجھے آج خوشبو آ رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قمیص قافلے والے لے کر کے پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب پہنچتے، یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کے جب قافلے والے پہنچتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو یعقوب علیہ السلام نے جیسی اپنے سر پر ڈالا تو ان کی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے پریوار لوگ واپس آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، اور سب لوگ مل کر کے تعظیمی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ حضرت یوسف نے اس وقت کہا تھا، اے میرے ابو جان، یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہی میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں خواب میں دیکھا تھا۔ رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے اور ماں باپ اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ تو 11 ستارے یہ بھائی ہیں اور ماں باپ۔ اس زمانے میں تعظیمی سجدہ تھا، تعظیمی سجدہ جائز تھا، کسی کی عزت اور شرف اور احترام میں سجدہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس امت کے لیے تعظیمی سجدہ کو حرام قرار دیا۔ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ان قتلتا وحرکتا، قتل بھی کر دیا جائے تب بھی تم کسی کے سامنے سجدہ مت کرو۔ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تفصیل میں آپ جائیے، پڑھیے، عبرتیں حاصل کیجیے، بہت سے شک آپ کو ایسے سے ملیں گے، آپ تعجب کریں گے اور اپنے آپ کو سوچیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، کتنی کٹھنائیوں کا سامنا کیا۔ ایک باپ 40 سال اپنے بیٹے سے دور کیسے رہ سکتا ہے، اس کی جدائی کیسے برداشت کر سکتا ہے، کتنا صبر کیا اور اللہ سے کس طریقے سے گریہ زاری کی۔ میرے بھائیو آپ پڑھیے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تفسیر میں آپ جائیے تب آپ کو بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ سورہ رعد کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العالمین کسی قوم کو بدلتا نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے آپ کو بدل نہیں لیتا تب تک اللہ رب العالمین اس کو بدلتا نہیں ہے۔ آج دیکھیے ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان نہیں ہیں، رمضان ہی مسلمان ہے، رمضان آتا ہے مسلمان بن جاتے ہیں، کرتا پائجامہ ٹوپی سب کچھ لگا کر کے ماشاءاللہ سبحان اللہ آج بن گئے، اور رمضان کے بعد لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہے میرے بھائیوں۔ تو ظاہر سی بات ہمارے پہ جو، اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا، ہم نے اپنی حالتیں خود بدلی ہے میرے بھائیوں، ہم نے اپنی حالتیں خود خراب کی ہے۔ ہمارے اوپر اگر حکمراں مسلط ہے تو ہماری حالتوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال برے ہیں اس وجہ سے ہمارے پر حکمراں غلط طریقے سے اور جابر و ظالم حکمراں ہمارے پر مسلط ہو چکے ہیں۔ ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت نے ہمیں اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہو میرے بندو، تم سکون کے لیے، تم اطمینان کرنے کے لیے، تم اپنے آپ کو سکون کرنے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے دل کو سکون کرنے کے لیے نہ جانے کن کن چیزوں کو اپناتے ہو۔ کوئی میوزک سن کر کے اپنے آپ کو سکون چاہتا ہے، کوئی شراب پی کر کے اپنے دلوں کو سکون کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر سکون چاہیے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون پہنچاتا ہے. دل کو سکون اللہ کی کتاب سے، ذکر سے، تلاوت سے دلوں کو سکون ملتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ایسا نہیں ہے، شراب پیتا ہوں تو سکون ملتا ہے، گانا سنتا ہوں، موبائل چلاتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں تب سکون ملتا ہے. میرے بھائیو اللہ کہہ رہا ہے نہیں، دلوں کو سکون دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ کا ذکر. اس کے بعد سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو تمہیں میں بہت زیادہ دوں گا. لازیدنکم، اور دوں گا. اگر لکھ پتی ہو تو کروڑ پتی بنا دوں گا، کروڑ پتی ہو تو ارب پتی بنا دوں گا اگر شکریہ ادا کرو گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے میرا انکار کیا، نہ شکری کی، ان عذابی لشدید، تو اے میرے بندو میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے. میں نے تمہیں نعمتیں دی، اللہ کا شکر ادا کیا کرو. او لوگو، اللہ ہی کا شکر ادا ہونا چاہیے. آج اگر کوئی کسی کا کام آ جاتا ہے تو تھینک یو کہتا ہے، اس کے احسانات کو نہیں بھولتا. کبھی کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے اس کو بھولتا ہی نہیں ہے، جب بھی ملے گا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. میرے بھائیو، اگر ایک مرتبہ احسان کر دیا تو زندگی بھر تم اس کو تم رسپانس دے رہے ہو، اس کو تم عزت و احترام سے پکار رہے ہو. اللہ کہہ رہا میرے بندو میں نے کتنا احسان کیا تمہارے اوپر، تم اس کو گن نہیں سکتے ہو. اتنے احسانات تمہارے اوپر میں نے کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اپنے آپ میں دیکھیے، ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر کسی کے پاس نہ ہو تو اس سے پوچھو. پیر کی کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس نہ ہو اس سے پوچھو. یہ آنکھیں جس سے ہم پوری دنیا دیکھا کرتے ہیں، اگر یہ آنکھیں نہ ملے تو اس سے اندھوں سے پوچھو، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. کان جس سے ہم سنا کرتے ہیں، اگر یہ کان سننے کی سماعت اللہ چھین لے تو میرے بھائیو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کسی بہرے سے پوچھو. اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. ہوا جیسی نعمت تمہیں دی. ان تمام نعمتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو میرا شکریہ ادا کرو، اے میرے بندو میری عبادت کیا کرو، اے میرے بندو میرے سامنے سجدہ کرو، میرے سامنے قیام کرو. اتنا ہی تو اللہ مانگ رہا ہے. اتنی نعمتیں ملی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، یہ نعمتیں ہم نے دی ہے، شکریہ ادا کرو گے. شکریہ، اللہ کی تعریف کرتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیے. نماز سے، ذکر سے، اللہ کے راہ میں خرچ. اگر اللہ نے مال دیا تو اللہ کے اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے. یہ ہے شکریہ ادا کرنا. جیسے یہ مسجد ہے، اس مسجد کو اتنا خوبصورت بنانے میں آپ کا کردار ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر باہر سے مولانا، امام وغیرہ سب لوگ آیا کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو ظاہر سی بات اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کیجئے دے کر کے میرے بھائیو، کیونکہ اللہ ہی کی دی ہوئی تو نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، اسی اللہ ہی کو تو دے رہے ہیں آپ میرے بھائیو. اللہ کہتا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میری نہ فرمانی کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا منظر بیان کیا ہے. جہنم کا منظر، اور جہنم کا منظر بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید یتجرع ولا یکاد یسیغ ویأتی الموت من کل مکان وما ہوا بمیت. جو جہنم کے اندر جائے گا اس کو کھولتا ہوا گرم پانی اس کو پلایا جائے گا، زبردست اس کے سر کے اوپر اونڈیلا جائے گا. یتجرعہ، اور اس کو پیپ پلایا جائے گا. پیپ، اب سوچئے آدمی کوئی پیپ وغیرہ دیکھتا ہے بہتا ہوا خون کسی کا کہیں پہ کٹ جائے اور سڑ جائے، گل جائے اور وہ پیپ نکلنے لگے تو آدمی اس سے دور دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. جہنمیوں کو یہ پیپ زبردستی پلایا جائے گا، پیو. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، پینا نہیں چاہے گا، زبردستی اس کو پلایا جائے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، فرمایا لوگو
جہنم کے اس منظر کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو جب بندہ دیکھے گا کہ اتنا ڈینجر اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا، تو سوچے گا کہ یہاں سے موت آ رہی ہے، یہاں سے موت آ رہی ہے، یہاں سے موت آ رہی ہے، اب نہ تب میں مر جاؤں گا۔ اللہ کہہ رہا لیکن اسے موت نہیں آئے گی، مرے گا نہیں، سڑ جائے گا، جل جائے گا، لیکن وہ مر نہیں سکتا۔ کلما نضجت بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، انسان اپنی چمڑی کو جلتا ہوا دیکھے گا اور روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن سوچے گا چمڑی جل رہی ہے، چمڑی کو جلنے دو، جل جائے، مر جاؤں گا، سڑ جاؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا، میں دوسری چمڑی چڑھا دوں گا تاکہ عذاب میں کوئی کمی نہ آئے۔ میرے بھائیو، اللہ کے اس عذاب سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہم وقنا عذاب النار۔ سوچئے، موت دیکھے گا بندہ لیکن موت نہیں آئے گی، موت مانگے گا، موت نہیں آئے گی، چیخے گا، چلائے گا اور فرشتہ سے کہے گا کہ ہمیں موت دے دے، مر جائیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کہہ رہا اسے موت نہیں آئے گی۔ تو جہنم کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور فرمایا لوگوں اس جہنم سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر نیک اعمال کر لو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم نے جب اپنے بچے اور اپنے بیوی کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا تو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑنے کے بعد دعا مانگنے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیوی اور بچے کو جب چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آرڈر ہوا آئی ابراہیم اپنے بیٹے کو چھوڑ دے، بیابان جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ رہے ہیں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے، جب وہاں سے مکہ سے جا رہے ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے تیرے گھر کے سامنے اپنے بچے کو چھوڑا ہے، اپنے بیوی کو چھوڑا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور تمام لوگوں کے دلوں میں اس مکہ کی محبت کو تو ڈال دے، اس گھر کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ بتائیے جس نے مکہ نہیں دیکھا ہے، کتنوں بھی غریب آدمی ہو لیکن تب بھی سوچتا ہے یا اللہ وہ مدینہ ہمیں دکھا دے، وہ شہر ہمیں دکھا دے، وہ مکہ ہمیں دکھا دے، وہ خانہ کعبہ ہمیں دکھا دے۔ ہر آدمی کی آرزو ہے کہ ایک مرتبہ کم سے کم ہم خانہ کعبہ مکہ مدینہ دیکھ لیں، سب کی آرزو ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے میرے بھائی۔ اور حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی درخت نہیں ہے، اے اللہ یہاں پہ پھل، وارزقہم من الثمرات، پھلوں کے باغات، پھل فروٹ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مہیا کرا دے، لعلہم یشکرون، شاید کہ وہ شکر گزار تیرے بن جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے قبول کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو۔ اور آج دیکھیے پوری دنیا امڑ پڑی ہے۔ ابھی دیکھیے ابھی تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی کتنے رمضان کو دیکھا کہ 14 یا 13 لاکھ یا 15 لاکھ لوگوں نے عمرہ کیا۔ میرے بھائیو اتنی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں ہر جگہ سے، مکہ بھرا ہوا ہے۔ اب 12 بجے 11 بجے موبائل کھولیے اور خانہ کعبہ کے اس منظر کو دیکھیے، دل آپ کا خوش ہو جائے گا دیکھنے کے بعد، دل سے آرزو نکلے گا اللہ دکھا دے وہ مدینہ جہاں پہ تیری رحمت برستی ہے۔ مکہ مدینہ کے اندر اللہ کی رحمت برس رہی ہے میرے بھائیوں۔ مکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ لوگ جا رہے ہیں اور سب کی تمنا ہے کہ اللہ وہ جگہ ہمیں دکھا دے۔ میرے بھائیوں یہ 13ویں پارے کی سورہ یوسف، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کی یہ مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں قرآن کریم سے اللہ دلی لگاؤ رکھنے کی اور قرآن پہ غور و فکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔